بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم بن حزام ایک عظیم صحابی کی تفصیلی داستان۔ حضرت حکیم بن حزام کی زندگی اسلام کے ابتدائی دور کے ایک اہم اور سبق آموز داستان ہے۔ آپ کی شخصیت قریش کے سرداروں میں شمار ہوتی تھی اور آپ کی زندگی کے اہم واقعات خصوصاً اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بہترین مثال ہیں کہ انسان کی اصل عظمت اس کے کردار اور اعمال میں پوشیدہ ہے۔ ابتدائی زندگی اور خاندان۔ حضرت حکیم کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام حزام بن خویلد تھا اور آپ کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی، یعنی آپ حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے۔ اس قریبی رشتے نے حضرت حکیم کو بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھرانے سے قریب رکھا۔ آپ کا بچپن مکہ کے خوشحال اور معزز گھرانے میں گزرا۔ آپ علم و حکمت اور عزت و وقار کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اسلام سے قبل بھی آپ کی شخصیت سخاوت، دیانتداری اور شرافت کی وجہ سے اہل مکہ کے دلوں میں جگہ رکھتی تھی۔ اسلام سے قبل کردار اور سخاوت۔ حضرت حکیم بن حزام اسلام سے پہلے بھی اپنے اعلیٰ اخلاق اور سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا اور خانہ کعبہ کے زائرین کی خدمت کے لیے اپنی دولت خرچ کی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ 100 اونٹوں کی قربانی دی اور ہزاروں افراد کو کھانا کھلایا۔ آپ کی یہ سخاوت اسلام قبول کرنے کے بعد مزید بڑھ گئی کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرنے کو سب سے بڑی نیکی سمجھا۔ اسلام قبول کرنے کی حیرت انگیز کہانی۔ حضرت حکیم نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ وہ وقت تھا جب قریش کے بہت سے سرداروں نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کیا۔ حضرت حکیم بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو اسلام کی عظمت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی کہانی بہت متاثر کن ہے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی زندگی کے گناہوں کا اعتراف کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کر چکا ہوں، کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جو ایمان لاتا ہے اور اپنی زندگی کو نیک اعمال کے لیے وقف کرتا ہے، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ حضرت حکیم کے دل میں اتر گئے اور انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ سخاوت اور خدمت کے ناقابل فراموش واقعات۔ غلاموں کی آزادی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حکیم بن حزام نے اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے 100 غلاموں کو آزاد کیا۔ آپ نے کہا، میں اپنی ہر خطا کے بدلے ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایک بار آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال عطا کرنے کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مال دیا اور ساتھ ہی نصیحت فرمائی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس نصیحت نے حضرت حکیم بن حزام کی زندگی کو بدل دیا۔ آپ نے اس کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا اور ہمیشہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ صدقہ اور خیرات۔ حضرت حکیم بن حزام نے اپنی باقی زندگی غرباء اور مساکین کی مدد کے لیے وقف کر دی۔ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی ضرورت مند خالی ہاتھ نہ جائے۔ حضرت حکیم بن حزام کی انفرادیت۔ حضرت حکیم کی شخصیت ایک خاص بات یہ تھی
کہ انہوں نے اپنے کردار کو اسلام قبول کرنے کے بعد مکمل طور پر بدل لیا۔ آپ نے پرانی عادات کو چھوڑ کر اسلام کے اصولوں کو مکمل طور پر اپنایا۔ وفات: حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ آپ نے 120 سال کی طویل عمر پائی، جن میں 60 سال جاہلیت کے اور 60 سال اسلام کے تحت گزارے۔ سبق آموز پہلو: حضرت حکیم بن حزام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گناہ کیے ہیں تو ان کا کفارہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ نیک اعمال اور صدقہ و خیرات ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا اور سخاوت اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے JV انصاری، آپ اس پر بھی وزٹ کریں، آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔